ایک صاحب لائے اپنے کسی باہر سے امریکہ سے ایک آدمی آیا تھا ایتھیسٹ. ایتھیسٹ سمجھتے ہیں نا, لادین, جو اللہ کو نہیں مانتا. تو مجھ سے آن کے کہنے لگا آپ اللہ کو مطلب مجھے کہہ رہے کہ آپ اللہ کو نہیں مانتے, خود نہیں مانتا تو کہہ رہا آپ بھی نہیں مانتے. میں نے کہا آپ بات سنیں, آپ اللہ کو جانتے ہیں کیا؟ آپ اللہ کو جانتے ہیں؟ یہ تو ایک لفظ ہے اللہ یا گاڈ یا جو بھی, یہ آپ جانتے ہیں اللہ کو؟ کہنے لگا وہی. میں نے وہی کون؟ تو ایک ذات ہے اللہ, ٹھیک ہے نا. پوری دنیا میں ایک ورڈ چل رہا ہے اللہ, خدا, بھگوان, گاڈ. لوگ کہہ رہے آپ اس کو نہیں مانتے. تو میں ایسی بات ہے میں کہوں یہ ٹرمپ ایک آدمی ہے سر امریکہ میں, ٹرمپ ورلڈ فیمس آدمی ہے, اور میں کہوں صاحب میں ٹرمپ کو نہیں مانتا, تو میں پتہ کیا کہہ رہا ہوں, ٹرمپ ایگزسٹ ہے, ایگزسٹنس کی ہے, میں مان نہیں رہا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اب اگر میں کو اللہ کو میں مان نہیں رہا, اس کے میں نے یہ مان رہا ہوں ایگزسٹنس ہے, میں مان نہیں رہا. آپ بات سمجھ میں؟ تو میں نے کہا آپ کو ہی کہنا چاہیے بھائی ایتھیسٹ کہ ہو از گاڈ, کون ہے اللہ تعالیٰ, مجھے بتائیے. یہ کہنا کہ میں مانتا نہیں, تو اس کے معنی آپ ایگزسٹنس کو مان رہے ہیں, ڈینائی کر رہے ہیں اس کو, کہ میں اللہ کو مانتا نہیں ہوں. تو آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ اللہ کے بارے میں آپ بتائیے کون اللہ ہے. میں تو جانتا ہی نہیں کون ہے, نہ دکھائی دیتا نہ کچھ. تو ان صاحب نے مجھ سے کہا نہیں, جس اللہ کو قرآن میں آپ پڑھ رہے ہیں وہ اس کو نہیں مانتا. میں نے آپ نے اس کتاب کو پڑھا ہے؟ کہ اللہ پڑھا نہیں ہے, ایتھیسٹ امریکہ سے آ رہے ہیں, پڑھے لکھے آدمی ہے. نہیں پڑھا نہیں ہے, بٹ میں جانتا ہوں نا یہ بیوقوف لوگوں کو بنانے کی کتاب ہے. تو میں آپ کو تھوڑا سا پہلے وہ بتاؤں گا کس طرح اللہ تعالیٰ کا پروف دوں گا میں آپ کو ان آیتوں سے کہ اس آدمی کیسے کھوپڑی پکڑی گئی کہ اللہ صاحب عام کتاب نہیں ہے یہ کتاب. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ نے کتاب نہیں پڑھی, یہ والی کتاب, یہ کتاب آپ نے نہیں پڑھی ہوئی, اللہ کی کتاب. اب میں کہہ رہا ہوں اس اللہ کی کتاب, آپ کو پتہ ہی نہیں اللہ کی کتاب ہے یا نہیں. مگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے. میں نے کہا آپ اس کو پڑھا نہیں ہے, آپ پڑھے لکھے آدمی, بغیر پڑھے کسی کی کتاب کے بارے میں آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نہیں مانتا؟ دنیا میں کوئی کتاب پڑھی نہیں, ہاں یا نہ کوئی بات کی بات ہے. تو اس ایتھیسٹ سے میری بات ہو رہی, جو ایتھیسٹ تھا وہ بیٹھا ہوا ہے سامنے. میں نے کہا دیکھیے اب آپ ایسا کریں, ساری آیتیں جو میں پڑھوں گا آپ ڈینائی کریں, کیونکہ آپ اس کتاب کو مان نہیں رہے تو اللہ کو بھی نہیں مان رہے. کہنا ہاں میں کر دوں گا. تو جب میں نے یہ بات پڑھی, ذالک کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, بڑے آپ لوگ اٹینٹیولی سنیں کہ بڑی امپورٹنٹ بات آئے گی. وہ کتاب جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اور ہدایت ان لوگوں کی جو تقوی اختیار کرتے ہیں. تو وہ شخص مجھ سے پڑھا لکھا آدمی کہہ رہا ہے کہ یہ پرنسپل ہی غلط ہے کہ ڈاؤٹ تو ہر شخص پہ کیا جاتا ہے. ہر شخص اپنے بھی ڈاؤٹ کرتا ہے آدمی, اور دوسروں بھی ڈاؤٹ کرتا ہے, اور ڈاؤٹ تو ہونا ضروری ہے. تو یہ کتاب میں اسٹیٹمنٹ ہی غلط لکھا ہے, اس پہ ڈاؤٹ نہیں کر سکتے آپ, کیونکہ بائی نالج اور بائی سائنس یا بائی تھیوری ہر طرح سمجھ لے آدمی 100% جانتا نہیں ہے, کوئی بھی آدمی. تو وہ 100% صحیح بات کہہ نہیں سکتا, لیکن کیونکہ اللہ 100% صحیح بات کہہ سکتا ہے, وہی لکھ سکتا ہے کہ ڈاؤٹ نہیں ہے. دنیا کی کوئی کتاب پہ اسٹیٹمنٹ نہیں ملے گا آپ کو, بتا رہا ہوں میں, کہ یہ جو کتاب ہے یہ 100% وداؤٹ ڈاؤٹ ہے. کیونکہ بلکہ لکھتے ہیں کوئی بھی سائنسدان, ہسٹوریکل آدمی کوئی بھی کتاب لکھتا ہے, وہ کہتا ہے ہم نے یہ انفارمیشن جو آپ کو بتائی ہے یہ پیچھے والے لوگوں سے ہم نے پڑھا اور سمجھا, اور ہم چھوٹے سے اس پہ اپنی میں بنا کے بھیج رہے ہیں. اگر اس پہ غلطیاں ہوں تو آپ ہمیں بھیجیے تاکہ ہم نے نیکسٹ ایڈیشن میں صحیح کر لیں. مطلب شور بھی نہیں ہوتے, کوئی غلطیاں پکڑ لے تو کہتا ہے ہمیں بتائیے گا تاکہ ہم اپنی اس پہ امپرومنٹ کر کے کریکٹ کر کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم اس کو صحیح کر لیں. یہ تو اسٹیٹمنٹ ایسا دے دیا اس نے کہ ہم تو غلط ہے ہی نہیں. تو وہ آدمی مجھ سے کہنے لگا یہ اسٹیٹمنٹ غلط ہے. تو کہنے لگا میں میری شکل دیکھیے, میں اس کو نہیں مانتا, میں اس کو نہیں مانتا. میں نے ٹھیک ہے. آگے لکھا ہوا ہے متقین کو ڈیفائن کیا اللہ نے اس آیت میں. متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب, وہ ایمان لاتے ہیں غیب کے ساتھ, ایبسنٹ کے ساتھ. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, اور صلاۃ قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور اس میں سے جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اب یہ الگ متقین کو ڈیفائن کر رہا ہے کہ دیکھیے اب آپ بھی دیکھتے جائیں, اب اور آپ لوگ بھی دیکھتے جائیں کہ آپ ایسا کر رہے ہیں. الْيُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ, جو غیب ہے اس کتاب میں سے جو آپ کو غیب بتا رہا ہے. بہت سی چیزیں آپ غیب پہ ایمان لاتے ہیں, لیکن اللہ کی کتاب سے جو غیب ہے اس پہ ایمان لاتے ہیں. ایبسنٹ, جو پریزنٹ نہیں ہے, آخرت پریزنٹ نہیں ہے بظاہر,
نبین پریزنٹ نظر آ رہے ہیں اتنے سارے؟ نہیں نظر آ رہے، اس پہ ایمان لا، فرشتے نظر آ رہے ہیں، نہیں نظر ایمان لا رہے ہیں۔ تو اس طرح میں بتاؤں جو ایبسنٹ میں چیزیں اس کو آپ مانتے کہ واقعی اللہ نے کہا تو سچ ہے۔ تو اسی طرح اچھا اب یہاں پر کہہ رہے ہیں غیب پہ ایمان لاتے ہیں اور صلاۃ قائم کرتے ہیں۔ اب صلاۃ پہ ٹاپک ہمارا نہیں، تو صلاۃ جو اسٹیبلش ہے اور اس میں سے جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو وہ آدمی مجھ سے کہنے لگا، ایتھیس کہنے لگا کہ یہ تو بیوقوف لوگ ہیں جو وہ ایبسنٹ کو سمجھ رہے جو ہے ہی نہیں، ایبسنٹ مطلب جو پریزنٹ نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگا میں تو نہیں مانتا ایبسنٹ کو، اور یہ نماز کا جو طریقہ کار جو آپ لوگ قائم کریں یہ غلط ہے، میں تو نہیں مانتا اس کو، اور اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے دیا۔ اب یہ ہم یہاں انٹروڈیوس ہو رہا ہے اللہ کہہ رہے جو ہم دیتے ہیں اس میں سے تم خرچ کر رہا ہو، یعنی اس آدمی کو ٹوٹل ڈینائی کرے تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہے، ہم دے رہے ہیں، وہ سمجھتا ہے میں کچھ کر رہا ہوں، آدمی تو یہ سمجھتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مجھے کسی اللہ نے دیا کچھ، یہ اس کے الفاظ تھے، کہتا ہے کچھ اللہ نے دیا، یہ میری محنت ہے، میری انٹیلیجنس جو میں نے کمایا، یہ میری انٹیلیجنس ہے اور یہ میری محنت ہے جو میں نے کمایا، مجھے نہیں دیا کچھ۔ تو اس کا اس آیت پہ پہلی آیت پہ کیا ہوا گردن، میں نہیں مانتا، یہ غلط ہے۔ آگے لکھا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور لوگ ایمان لاتے ہیں جو بسبب جو نازل کیا تیری طرف اور جو نازل تجھ سے قبل، اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ اب ریویلیشن جو ہے، ریویلیشن کا کانسیپٹ جو ہے معاشرے میں اتنا کلیئر نہیں ہے۔ ریویلیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے آپ اس کمرے میں جب نہیں آئے، کوئی آدمی کبھی نہیں آیا، کہیں پر بھی جب آپ نہیں جاتے، جب تک آپ اس کو دیکھ نہیں لیتے اس کے اندر کی انوائرمنٹ کو، تو آپ کیسے مان لیں گے کہ باہر بیٹھ کے کہ اس کمرے میں کیا ہو رہا ہے؟ تو اسی طرح کوئی بھی چیز جس کو آپ نہیں جانتے، میں فرض کریے باہر ملک میں جاؤں کسی شہر میں، تو میں جب دیکھوں تو مجھے سمجھ میں آئے گا وہ کیا چیز ہے۔ تو اسی طرح ایک وہ ریولیشن وہ چیز ہے جو چیز آپ کے ذہن میں نہیں تھی اور وہ آپ کے سامنے عیاں ہو جائے، کلیئر ہو جائے، تو آپ کہتے ہیں مجھ پہ ریویل ہو گئی۔ تو کہتے ہیں تم کہاں سے نازل ہے، تم تو امریکہ میں، تم کہاں سے نازل ہو گئے؟ ایک دوست آ جائے میرا ایک دم باہر سے سامنے، ارے تم کہاں سے آئے، تم کہاں سے آ گئے، کہاں سے ریویل ہو گئے، نازل ہو گئے، کہاں سے نازل ہو گئے؟ نہیں اترنا ہے، ایک دم سامنے آ جانا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ ایمان لاتے ہیں ریولیشن تجھ پہ جو ہے، یعنی ریولیشن جو ہے، ریولیشن کا مطلب نازل جو ہوئے تجھ پر اور اس سے پہلے بھی ہو چکی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہو رہی ہے، پہلے بھی ریویل ہوئی ہے اور تجھ پہ بھی ریویل ہوئی ہے، اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ تو وہ سامنے حدیث والا کہہ رہا ہے یہ تو بالکل ہی جھوٹ لکھا ہوا ہے کہ کوئی چیز ریویل ہی نہیں آج تک، ریویلیشن مانتے ہی نازل وہ مان ہی رہا، سمجھ رہے نا آپ؟ اب آپ لوگ اور ہم لوگ تو مان رہے کہ ریویل کرتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ کہہ رہے ہیں ریویل کوئی چیز نہیں ہوتی، نہ آج کوئی ریویل، نہ پہلے کوئی ریویل ہوئی، اور یہ آخرت کا جو ڈھونگ لگا رکھا ہے، یہ تو مٹی مر جائیں گے، مٹی میں مٹی چل جائیں گے، کوئی دوبارہ اٹھیں گے تھوڑی، تو میں تو یقین نہیں کرتا۔ تو اس کا منہ کیا ہوا، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ کیا کر رہا ہے وہ، میں نہیں مانتا۔ اب جناب اللہ نے کہا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، وہ یہ جو لوگ ہیں جن کا ذکر کر رہا اللہ تعالیٰ، یہ کون؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو صلاۃ قائم کرتے ہیں، جو رزق اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور نازل ہوا تجھ پر اس سے پہلے نازل ہوا، اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، سب جو باتیں اللہ کہہ رہا ہے، یہ آپ کہہ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف ہدایت پر ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو فلاح پا جائیں گے، سکسیس، کامیاب لوگ ہیں۔ اب یہ جب میں نے یہاں پڑھا تو وہ کہنے لگا یہ انہوں نے فلیٹری، کہنے لگا وہ آدمی کہنے لگا یہ فلیٹری کی اللہ نے، فلیٹری، پیچھے جو لوگ بتایا میں ڈسکرپشن میں اس کے اوپر فلیٹری اردو میں کہتے ہیں چاپلوسی۔ تو یہ اللہ کہنے لگا وہ لوگ اللہ کے رب سے ہدایت پر ہے، رب کی طرف سے، اور وہ فلاح پانے۔ اب آپ سوچئے کون، یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے یہاں پر، آپ جو پیچھے باتیں لکھی ہیں اگر اس پہ آپ عمل کریں گے تو آپ فلاح پائیں گے اور آپ ہدایت پر ہیں۔ یہ بقرہ کا سب سے سورہ فاتحہ شروع کی 5 آیتیں پڑھی میں نے، تو یہ اللہ کہہ رہے یہ لوگ ہدایت پر ہے، اگر یہ 5 4 5 کر رہے ہیں تو یہ ہدایت کی طرف، گائیڈنس کی طرف ہے، ہدایت چاہ رہے ہیں نا، اب اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت سیدھے راستے، تو ہدایت پر ہیں یہ لوگ، اور یہی لوگ جو ہیں فلاح پا جائیں گے، سکسیس، کامیاب ہو جائیں گے۔ تو وہ لوگ، وہ شخص کہنے لگا مجھ سے یہ بالکل غلط بات ہے، یہ آپ کا چاپلوسی کری، جو بھی رائٹر ہے وہ چاپلوسی کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایسا کر رہا ہے، تو میں اس کو نہیں مانتا۔ یہ دیکھیے آپ نے میری گردن کیسے کر رہا ہوں، میں ایسے ہی کر رہا ہوں نا۔
اب جو آیت میں نے پڑھنی ہے اس سے پہلے میں نے کہا اس آدمی سے، میں نے تم اس کو یوں کرنا، تو میں نے اس شخص کو حدیث سے کہا اب آپ کا کام ہے آپ گردن کو ایسے ہلائیں کہ میں نہیں مانتا. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اوپر ہے، برابر ہے، کیا انہیں تو خبردار کرے یا تو انہیں خبردار نہیں کرے، وہ ایمان نہیں لائیں گے. کیا کرے؟ وہ کیا کریں گے؟ وہ نہیں مانیں گے. میں نے کہا آپ کو بتایا جا رہا ہے بھائی جان آپ انکار کر رہے ہیں؟ کہنا ہاں میں انکار کر رہا ہوں. وہ شخص کہہ رہا ہے میں انکار کر رہا ہوں. کیا کر رہا ہے وہ؟ انکار کر رہا ہے. 5 آیتیں انکار کری نا اس نے. اس کو بتایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، گردن نہیں ہو گئی، یوں نہیں کر سکتا. وہ کہہ رہا ہاں بتایا جا رہا ہے. یا نہیں بتائیں اگر تمہیں نہیں بتائیں تب بھی تم مانو گے نہیں، مانو گے نہیں، مانو گے نہیں، مانو گے نہیں. میں نے تم نے اس کو مان لیا. اس آیت کو تم مان رہے ہو کہ تمہیں بتایا جا رہا ہے، کہنا ہاں بتایا جا رہا ہے. تم نہیں مان رہے، تم نہیں مان رہے. تو کیا ہوا کہ جو وہ نہیں مان رہا وہ ایکچولی مان رہا ہے. اس آیت میں جو بات لکھی ہے وہی کر رہا ہے وہ. اس بات آیت میں لکھا ہے تم انکار کر رہا ہو. بے شک جو انکار کا کہنا میں انکار کر رہا ہوں، اگری کر رہا ہے، انکار کر رہا ہوں. تمہیں بتایا جا رہا ہے یا نہیں بتایا جائے تم نہیں مانو گے، کہہ رہا ہے ہاں میں نہیں مانوں گا. تو اس نے بولا میتھمیٹکس میں ہوتا ہے ڈبل ریٹورک کوشچن. پتہ نہیں میں نے یہ میتھمیٹکس پہ دی. تم یہ بتاؤ تمہیں بتایا جا رہا ہے، کہاں بتایا جا رہا ہے؟ تم نہیں مان رہے، کہہ رہا ہاں میں نہیں مان رہا. تو میں نے یہاں اس آیت پہ آپ ایگری کر رہے ہیں، ایگری کر رہے ہیں کہ جو ہی لکھا ہے، جو 5 چیزیں اوپر لکھے تم وہ نہیں کر رہے، لیکن یہاں ایگری کر رہا ہوں. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ نہیں مانے گا. اللہ کہہ رہے وہ نہیں مانے گا. اس کو بتایا جائے یا نہیں بتایا جائے وہ نہیں مانے گا. تو اس نے اس بات کو ایگری کر لیا. یہ آیت میں اب جتنی ایسی آیتیں لکھی نہیں آگے قرآن میں وہ ساری اس پہ لاگو ہیں. ہر آیت جو انکار کرنے والوں کی ڈیفائنڈ ہے وہ آپ اپنے پہ رکھ لیں یا کسی پہ رکھ لیں. میں تو اس آدمی کی ریئل بات کو لے کے چلا. وہ یقین کرے وہ ایگزیکٹلی ایسے کرے گا یا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے. تو اگر وہ یہ کہتا ہے کہ اچھا اب سنیے، وہی کہتا مجھ سے کہ شیخ صاحب یہاں پر آپ جو کہہ رہے ہیں انکار کر رہے ہیں، ہاں مجھے بتائے تو اچھا اس کو میں آیت کو ڈینائی کر دیتا ہوں، میں مان لیتا ہوں. تو میں پھر اوپر آ جائیں گے، آپ کو پھر صراط قائم کرنی پڑے گی، آپ کو غیب پیمانے تو وہاں آ جائیں گے، آپ وہاں ماننا پڑے گا 5 آیتوں پہ. اس کو ڈینائی کر لیں، اس کو کہنا چاہیے آپ انکار کر رہے ہیں، میں نہیں انکار کرتا. اس کو اگینسٹ جانے کیا ہے، میں انکار نہیں کرتا، میں مان لیتا ہوں. اب بتائیے آیت کا کیا؟ میں اوپر آ جائیں گے، آپ ادھر آ جائیں گے، اوپر آ جائیں گے، ایمان والوں میں آ جائیں گے آپ. تو اللہ تعالیٰ کی آیات تو کوئی انکار ہی نہیں کر پاتا. اللہ کہتا ہے کور اپ کرتے ہیں. کفر کا مطلب کور اپ کرنا، یعنی وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، کور اپ کر لی، مطلب اس کو ڈھانپ لیا. تو ایکچولی تو اللہ کو کوئی انکار دنیا میں کری. میں تو باقاعدہ بھی گیا تھا دبئی. جنرلی میں نے ایسا بھی لیکچر دیا ہے، میں یہاں بھی دے سکتا ہوں. میں آپ کے سامنے آیتیں پڑھوں گا، یہاں کوئی مسلمان بیٹھے ہیں سارے، کہنے کو تو نام کے مسلمان ہیں، کوشش کر رہے ہیں صحیح ہونے کی. لیکن ایسے آپ میں چیلنج دوں، کوئی یہاں جو بھی آدمی عیسائی کو لے آئیں، کسی ہندو کو لے آئیں. ابھی میں دبئی گیا تھا، ہندو تھے وہاں، عیسائی تھے، کرسچن تھے، اور میں نے سب کو ایڈریس کیا. میں نے کہا میں اس پہ پڑھتا ہوں آیتیں، آپ ڈینائی کریں. وہ کسی نے ڈینائی نہیں کیا. یہ کتاب ایسی ہے، یہ کتاب ایسی ہے کہ آپ اس کو آیتیں بتائیں اور وہ مان لے گا. اس کو مسلمان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی آدمی کو مسلمان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود مان لیتا ہے. یہ کتاب ایسی ہے خود اس کی گردن سیدھی ہو جاتی ہے. مطلب مثال میں نے کہا نہیں ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ انکار کرتے ہیں، سواء علیہم برابر ان کے لیے، ان کے اوپر انذرتہم تم انہیں خبردار، یا تو تم انہیں خبردار کرو، ام لم تم یا تم انہیں خبردار نہیں کرو، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ جیسے میں نے پڑھا، آپ یقین جیسے میں نے کہا ان الذین، جیسے میں نے ان الذین، آپ کے کان بند ہو گئے، آواز نہیں آ رہی آپ کو. جب اردو پڑھی تو آپ نے فوراً آگے کان کھول لیے. تو جیسی انسان قرآن کی آیت پڑھتا ہے لوگ کان بند ہو جاتے ہیں جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے. اور جیسی اردو ترجمہ پڑھا وہ سن لیتے ہیں، اور اس کے بعد جتنی میں نے مذاق اور ادھر ادھر کی باتیں کی اس کو انجوائے کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہم نے قرآن سمجھ لیا. قرآن سمجھنے وہ جو آیت بتائی جائے اس کو سمجھنا ہے. تو یہ صاحب یہاں پکڑے گئے. اچھا اب دیکھیے یہ جو انکار کرنے والے جو تھے، یوں کرنے والے، ان کے بارے میں اللہ نے آگے کیا لکھا، ختم اللہ علی قلوبہم
وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. اللہ نے ان پہ مہر لگا دی, ان کے دلوں پر مہر لگا دی, اور ان کی سماعت ہیرنگ پہ مہر لگائی, اور ان کی بصارت انسائٹ, جو اندر بصارت ہوتی ہے انسائٹ کو کہتے ہیں, ان کی بصارت پہ غشاوہ ہے, یعنی کہ وہ ہے بے ہوشی کا عالم ہے, ان کو صحیح نظر نہیں, اندھیرا آ گیا, اندھیرا چھا جاتا ہے, بے ہوش آدمی اندھیرا آ جاتا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب اگر آپ غور کریں کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ یعنی کہ اللہ نے مہر لگا دی, لوگ کہتے ہیں اللہ نے جب مہر لگائی تو ہماری کیا قصور ہے, کوئی قصور ہے؟ اگر جب اللہ نے ہمارے پہ مہر لگائی تو ہمارا کیا قصور؟ تو اگر آپ غور کریں جو میں نے آپ کے سامنے بھی اوپر سے پیش کیا ہے, تو کیا اللہ نے زبردستی مہر لگائی ہے, اس نے اپنی مرضی سے مہر لگوائی؟ اس نے اپنی مرضی سے کیسے مہر لگائی؟ اس نے باقاعدہ سنا اور باقاعدہ انکار کیا, اور یہ بھی کہا مجھے بتایا جا رہا ہے اور مجھے نہیں بتاؤ تب بھی نہیں مانوں گا میں. تو اس کے معنی ہی از ٹیکن دا چوائس آف ناٹ بلیونگ. کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے مہر نہیں لگائی, لیکن اگر آیت کو آپ بیچ میں سے نکال کے اللہ جب مہر لگائے تو میرا کیا قصور ہے؟ اللہ نے باقاعدہ کنونس کیا اس کو اوپر سے. 5 آیتیں جب میں نے پڑھی تھی تو اس نے انکار کیا تھا یوں, اور جب آگے انکار کرنے والوں کی بات آئی تو میں نے اب تم انکار کرو, تو کہنا اس کیسے, تو میں انکار کر رہا ہوں, کیسے انکار کرے گا؟ کہا ہاں میں نے انکار کر رہا ہوں. تمہیں بتایا جا رہا ہے؟ ہاں مجھے بتایا جا رہا ہے. میں نہیں مانوں گا, ہاں میں نہیں مانوں گا. تو یہ مہر لگی ہوئی, یہ مہر لگی ہوئی پہچان ہے. مہر ایسے لگاتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ویدر یو اگر اللہ کی آپ انکار کریں گے تو وہ بھی لکھا ہوا ہے, وہ بتا بھی رہے, تم نہیں مانو گے. یعنی اس حد تک اللہ, کیونکہ اللہ تو یہ بھی جانتا ہے کہ اگر تم اسے بتاؤ نہیں مانے گا. یہ ضروری نہیں کہ بتانے سے مان جائے گا, وہ نہ بھی بتاؤ تب بھی نہیں مانے گا. اس کو اللہ جانتا ہے کہ اس کی کیسی وہ ہے سوچ, وہ نہیں مانے گا. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا ہم کو کہ ایسی نہیں لگ رہی مہر, اس کو بتایا وہ یہ نہیں بتاؤ, وہ مانے گا نہیں. تو ہم لوگ جو ایجوکیٹ ہو رہے ہیں ہمیں یہ سمجھنا ہم کدھر ہیں. پھر وہی والی بات, کیا اس میں آپ کی کیٹیگری کہ آپ کو بتایا جائے یہ نہیں پتا آپ نہیں مانے, اس میں آپ اپنے کو دیکھیں نا, آپ کا جو سیلف انالیسس کیا ہو رہا ہے. میں تو دوسرے پہ رکھ کے پھر سنا رہا ہوں, تو آپ پھر دوسرے پھینک دیا ادھر, آپ نے پھر ادھر پھینک دیا. اب اپنے پہ رکھ کے کہ مجھے بتایا جا رہا ہے, نہیں بتایا تب بھی میں نہیں مان رہا. مان اسی طرح کہ اتنے سال اگر آ رہے ہیں آپ اور آپ وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں, کوئی چینجز اللہ کی سوچ کے ساتھ نہیں ہے. جہاں ڈیسیجن لینا تھا آپ کو وہاں اللہ کی آیت ذہن میں نہیں آئی آپ کو. مثال کے طور کوئی ڈیسیجن لینا ہے لائف میں, فیصلے ہیں, دین کا مطلب فیصلہ کرنا ہوتا ہے. مالک کی امید فیصلے دن کا مالک. سچویشن پر ڈے لائف میں سچویشنز آتی ہیں, اور جب آپ آتے ہیں تو آپ کو ڈیسیجن لینا پڑتا ہے. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پر میں ڈیسیجن اللہ کی آیت کے مطابقت میں لوں تو اللہ آپ کے ساتھ بیکنگ کرے گا, اور اگر اللہ کی آیت کے مطابق نہیں لوں گا آپ اپنی مرضی سے ڈیسیجن لیتے رہیں گے پوری زندگی, اور پوری زندگی آپ کا جو قبلہ ہے وہ آپ کا مقصد کچھ اور ہے. تو جب آپ کا قبلہ ہی کچھ اور ہے تو پھر آپ کتاب کو ایسے پیچھے رکھا ہوا ہے آپ نے. قبلہ میں مطلب یہ ہوتا ہے کتاب کی آیات اور اس کی جو سینس اور ایسنس ہے, قبلہ چینج کریں آپ کہ میرا مقصد زندگی کا اب یہ نہیں ہے, اب یہ ہے کہ ٹو ہیو گڈ پلیجرز آف اللہ, اللہ کی طرف سے میں رضامندی حاصل کروں. تو ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ, تو میری زندگی روز اچھی گزرنی چاہیے اور آخرت میں. آپ یقین کریں یہ بات صرف یہ نہیں کہ ہر وقت لڑائی جھگڑا اور اریٹیشن یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. پر ڈے آپ اٹھے تو سکون کے اندر اٹھے, سکون کے اندر ناشتہ کیا, اللہ کو یاد کیا, اور کوئی بات ہوئی تو اس میں آپ کو خیال ہے یار اللہ نے کہا ایسے بات کرو, ایسے طریقے سے ہر چیز آپ گزار رہے ہیں پراپرلی دماغ میں سوچ کے. یہ تھوڑی کہ میں یہاں آیا یہاں لیکچر سنا, یہاں سے گئے, یہاں میرے اوپر کچھ بات ہوئی, کمنٹس ہو گئے, کوئی بات ہو گئی ادھر ادھر کی. اب جب زندگی میں اپنی لائف تو بالکل بھول گئے, ایک لفظ یاد نہیں کیا پڑھا تھا کیا سنا تھا. اب بس قرآن بتانے کے لیے بیٹھے ہوئے, کہیں بیٹھے ہوئے آیت بتا دی. یہ گائیڈنس نہیں ہے. گائیڈنس یہ کہ آپ کی سوچ میں ہونی چاہیے بات, اور اپنے لیے ہونی چاہیے, دوسرے کے لیے نہیں. وہ آپ کی اپنی گائیڈنس کے لیے, آپ نے وہ اٹھایا ہوا میسج, آپ نے بوجھ اٹھایا ہوا اپنے لیے, تو کریکشن ہے. اور آپ ایسے نہیں کریں گے تو وہی والی بات ہوگی, دوسروں کے لیے تھوڑی پڑھنا ہے آپ.